اسلام آباد تھانہ کورال میں ایس ایچ او شفقت فیض نے کھلی کچہری میں غوری ٹاؤن کے متاثرین کے مسائل سنے۔ غوری ٹاؤن کے بہت سارے متاثرین کو قبضہ مافیا سے ان کا حق دلوا چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں فاروق احمد کی رپورٹ۔ سن لے، وہ آپ کا پوائنٹ ہو سکتا ہے جن کو فائلیں ہی نہیں دے گی، یعنی پوزیشن آپ کو نہیں دے گی، آپ نے جمع پونجی لگا دی، اس کے لیے یہ جو ہم نے 80 کنال کا معاملہ کیا وہ اسی میں کیا ہے۔ ان کا ایک لٹیگیشن ہے للی بلاک کی، ٹھیک ہے، لیکن دیتے نہیں ہیں پھر بھی، ٹھیک ہے، اس جی بتا جیسے آرچرڈ میں ہمارے پلاٹ ہے چوک کے پاس تھا، اب یہ جو وہاں پہ اس کی رجسٹری انتقال سے ہمارا ہوا ہے سب چیزیں، صرف قبضہ نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ہم یہ لیلی میں دے رہے ہیں، تو اس میں اماؤنٹ میں فرق ہے، اس کی ویلیو میں فرق ہے۔ ایک پلاٹ جو کہہ رہی ہے 30 لاکھ روپے کا بنتا ہے آپ کا، جب دلی میں دیں گے تو ابھی میں فرسٹ اسٹیپ کی بات کر رہا ہوں، پہلی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ جن کے پاس 70% لوگ تو وہ ہے نا، آپ 29 میں ہے نا، آپ کا مسئلہ اس کے بعد میں حل کرتا ہوں۔ جو 70% ہے جن کا یہ روک دیتا ہے، لینڈ پرووائڈر روک لیتا ہے، وہ نہیں رکے گا، یہ تو کلیئر ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پلاٹ فائلیں لی تھی اور پلاٹ فائلیں لینے کے بعد ہمیں قبضہ نہیں دے رہے، وہ میرے کمپنی والے بھی ادھر بیٹھے ہوں گے، ان کا ریکارڈ لے کے بیٹھے ہوں گے۔ فیصل ہیں آپ، باقی کون ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آج ہی آپ ان کو ساتھ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ پراپرٹیز اپنی بیچ رہے ہیں جو کہ ان کی غوری سے باہر کی، ٹھیک ہے، وہ لکھ پڑت میں ہیں، وہ جب دیں گے آپ کو وہاں پہ بھی قبضے دیے جائیں گے، ٹھیک، لیکن یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا ان کی پراپرٹی بکنے میں بھی تو دن لگیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیس ٹو کیس آج ہی آپ ان کے ساتھ یہاں بیٹھیں، کیس ٹو کیس آپ اپنا وہ کلیئر کر لیں کہ کس کا قبضے پوزیشن والے کیسز ٹوٹل کتنے ہیں اور کن لوگوں کا ایشو قبضے والا مسئلہ ہے، وہ بھی یہ دیں گے، اس کے بعد آپ میرے دفتر میں آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا یہ ہے، کسی اور کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اکرام۔ آپ کی اپلیکیشن ہے، دیکھیں دکھائیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، آج جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس طرح شور کر کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسائل حل نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات باہر بھی بیٹھے رہے، جو وہاں پر بیٹھ کے پروپیگنڈا بھی کرتے رہے، جنہوں نے یہ کہا کہ ایس ایچ او بکا ہوا ہے، جنہوں نے کہا ایس پی بکا ہوا ہے۔ آج وہ آپ کے یہاں پر بتائیں کہ کون سا ایس ایچ او بکا ہے، کون سا ایس پی بکا ہوا ہے اور ان کو خریدنے والا کون ہے۔ کسی کی ماں باپ میں جرت نہیں ہے کہ ان پولیس افسران کو خرید سکے۔ پہلی دفعہ 4 سال سے میں غوری ٹاؤن کے فرعونوں کے خلاف لکھ رہا ہوں، پہلی دفعہ یہاں پر وہ ٹیم آئی ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں کی گردنوں میں ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ لوگوں کو متحد رہنا ہوگا، اپنی صفوں کے اندر سے گندگی صاف کرنی ہوگی۔ جو آپ کے اندر ایجنٹ موجود ہیں، ایک ایک کا میں نام بھی جانتا ہوں، ان کے چہرے بھی پہچانتا ہوں، یہاں پر بھی وہ موجود ہیں، ابھی بھی باہر ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بھٹکاتے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو دکھا کے آپ کا نام بتا کر ان سے پیسے لیتے ہیں، بھتے لیتے ہیں۔ آج سے تمام بھتہ خوروں کی بھتہ خوری بند ہو چکی ہے۔ تمام ان کے سہولت کار جن کے پاس یہ آواز جائے یا ان کو کوئی بتائے، وہ سمجھ لیں کہ آج کے بعد کوئی سہولت کار یہاں پہ تھانے کے اندر، تھانے کے باہر کسی طرح کسی کو کیش نہیں کروا سکے گا۔ لیکن آپ سے مجھے ایک وعدہ لینا ہے، اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو آپ ایک وعدہ کریں، باہر آپ کو کوئی جو کچھ مرضی کہتا رہے، آپ نے متحد رہنا ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ ایس ایچ او صاحب کے پاس آئیں، آپ ایس پی صاحب کے پاس آئیں، انہیں ڈائریکٹ بتائیں، کسی کو اپنے درمیان وکیل نہ کریں، ڈائریکٹ بتائیں۔ اب یہ پلاٹ ان کو ملیں گے یا 2021 میں جو
जिन्होंने प्लाट बेचे हैं या उनको प्लाट मिलेंगे? देखिए जी, जिसकी ये है दो बार- नहीं, इधर डिस्कस ये हुआ है पॉइंट, और बड़ा वाज़ेह डिस्कस हुआ है कि जिनके पास कब्जे उस्मान ने दिए, अब्दुर्रहमान ने दिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, या अली अकबर ने दिए, तीनों फ़रक़ैन ने दिए, उसका कब्ज़ा आप लोगों के पास मौजूद था, चाहे उसकी डिमार्केशन हुई थी, खारदार तार थी, किसी भी तरीके से थी, लेकिन उस पर कोई दावेदार नहीं था। आप जाते थे और एक फरीक जाके कहता था कि जी मेरा इस पर स्टे है, वो फरीक था चौधरी मसूद, वो फरीक ख़त्म हो गया, उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है। आप नहीं समझ आ रही, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, वो मसला हो गया ख़त्म। ये है एक स्टेप। इसमें यहाँ पे भी बैठे हुए ओवरऑल दरखास्तों का 70% दरखास्तें, आप भी ये लेके आते रहे, 70% दरखास्तें इसी नोयत की और इसी जगह की हैं। जो बाकी केसेस हैं वो 30% या 20% केसेस हैं जिसमें कब्ज़ों के मसले हैं, डबलिंग का मसला है, वो केस टू केस बिल्कुल होगा, उसके लिए 24 घंटे दफ्तर मौजूद है, उसको हम इसी तरह इसको भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमने ये किया है कि हमने उनसे श्योरिटी भी ली है, चीज़ें भी ली हैं, उनको इंशाल्लाह बाउंड भी करेंगे, जिद भी करेंगे। और वो देखें, जुल्म जो होता है ना, उसने एक दिन ख़त्म होना होता है, ठीक है। जालिम को भी एक दिन अल्लाह ने एहसास देना होता है कि आपने जुल्म कर दी है और गरीब आदमी को कर दी है। वो इससे पहले कभी अपनी प्रॉपर्टीज़ देने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो प्रॉपर्टीज़ देने के लिए, यहाँ के अलावा भी देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ठीक है। और उन्होंने हवा में बात नहीं की कि ये नहीं है, ये वो नहीं है। देखें, जब प्रोवाइडर को लैंड प्रोवाइड, आप भी अगर कोई ज़मीन बेचते हैं और आपका किसी के साथ एग्रीमेंट होता है और वो उस घर में आके बैठ जाए, तो आप भी नहीं करेंगे, आप भी रोकेंगे ना उसको, ठीक है, क्योंकि आपको वाजिबात तो अदा नहीं हुए। तो वाजिबात अदा इसीलिए कराए गए हैं कि वो लिटिगेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसमें जो जामन है वो जवेद भट्टी को बनाया, उसको आप सब जानते हैं, उनका उन पे एतमाद था, मसूद का उन पे नहीं था, तो इसलिए उसको बीच में डाला है। पावर ऑफ अटार्नी भी उसको दे दी, उतनी अमाउंट जितनी लिटिगेशन है, यानी 80 कनाल और प्लस जो उनकी लिटिगेशन थी वो उस तरह हल हुई है। बाकी वो देने का पाबंद है, वो उसको देगा। लिली, मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी आर्चिड की बात हो रही है, लिली हमने नोट किया हुआ है, उसमें 50 कनाल के इनके पास कागज़ हैं, शायद इधर जो डीलर्स हैं उनको पता भी है कि उनके पास 2013, 14, 15 पीछे वो कोई और कागज़ हुआ उस पर। ये उस पर जब गया तो उसको पता लगा कि ये प्लाट तो मेरा है इसके मुताबिक, नक्शे के मुताबिक, लेकिन इस पर कागज़ फलां बंदा है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा ये मामला। उसकी रीज़न ये है कि ये जालसाजी ही असल जालसाजी है, ठीक है। जालसाजी क्या है कि जब मैंने दिया है प्लाट तो वो प्लाट होना चाहिए ना। मैं अगर डबल प्लाट बेच रहा हूँ, ठीक है, जब मैं डबल प्लाट बेच रहा हूँ तो डबल प्लाट बेचने का मैं मजाज ही प्लाट ही नहीं है। और ये जगह जी गुलबर्ग वाले ले गए, ये सिलसिला है। और रजिस्ट्री ये हजारों वालों में नहीं है, उमर ब्लाक बोले जी सब आपने दी एप्लीकेशन अभी दे रहे हैं? कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। तो क्या आप अगर कोर्ट के ऑर्डर के बगैर भी अगर कोई आपको एप्लीकेशन देता है कि मेरी ज़मीन पे कब्जा हो गया है, तो क्या आप... देखें, एक होती है सिविल लिटिगेशन, एक होती है क्रिमिनल लिटिगेशन। किसी के कब्जा आप करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, ये क्रिमिनल लिटिगेशन है, उस पर फौजदारी मुकदमा ही रजिस्टर होगा। थैंक यू सर। ये थे जी SHO शफकत फैज साहब, दबंग SHO, और अपनी मिसाल आप थे, और ये इनसे भी हम ज़रा इंटरव्यू लेते। मैं FIR का शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी असलम साहब का, आप लोगों का, कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप आइंदा भी इसी तरह करते। ऑफिसर हैं और SP साहब और मौजूदा हमारी जितनी भी टीम है, तो वो माशाल्लाह एक बेहतरीन टीम है, जो अफसरान के हदायत के मुताबिक जो इन्होंने मसाइल हल किए हैं आवाम के और कौम के। बेसिक पुलिस का मकसद ये है कि आवाम की खिदमत करना। आवाम खुश है तो हम सब खुश हैं। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइए कि SHO साहब किस इलाके से बिलोंग करते हैं, जब उनकी लैंग्वेज से लगता है जैसे लाहौर जाने चाहिए, वो हमारे SHO हैं और आप लोगों के लिए हम यहाँ बैठे। थैंक यू सर। और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ आर्चिड की तरफ से। जहाँ तक हमारा मसाइल थे आपके सामने थे, 350 प्लाट डिस्टर्ब कर दिए गए कंपनी और चौधरी मसूद की मिली भगत से, और ये बड़ा जुल्म हुआ, और ये अलाटी 2012 से चल रहे थे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत सारे लोग जो है वो फौत भी हो गए और बहुत सारे मुश्किलात का शिकार भी हुए।
اور ظلم تو یہ تھا کہ تھانے کے تھانے بک جاتے تھے ان ظالموں کے آگے. اور پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک وسیلہ پیدا کیا. SHO صاحب آئے یہاں پر, شفقت صاحب, اور انہوں نے الحمدللہ ہمارا ساتھ دیا اور بڑی کوالٹی کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے اس پورے مسئلے کو حل کیا, اور اللہ کا شکر ہے. اور میں اسلام آباد پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آجی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے نامور جو ہیں پولیس افسران جو ہیں ان کی بالکل پروموشن ہونی چاہیے. انہوں نے جس انداز میں اس پورے معاملے کو ٹیکل کیا, ہینڈل کیا, یہ اپنی مثال آپ تھا. تو میرے خیال میں ان کو بالکل, اور ان کے جو باقی بھی عملہ ہے انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. گو کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہمیں آ رہے تھے تھانے کے اندر بھی, ظاہر سی بات ہے جہاں پر چند اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مسائل بھی اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن بہرحال اوورآل پولیس کا رویہ بہرحال بہت مثالی تھا, اور اللہ کا شکر ہے. آپ کیا کہتے ہیں, نہ بکنے والا, نہ جھکنے والا, نہ ڈرنے والا, کیا آپ ان کے متعلق کوئی ایسے جذبات کا اظہار کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے, نہ بکنے والا, نہ جھکنے والا, نہ ڈرنے والا, کیا یہ اس معیار پہ شفقت فیاض صاحب اترتے ہیں؟ بالکل, شفقت فیاض صاحب نے بالکل جس انداز میں یہ پوری کارروائی کی ہے, یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حلالی ماں کے بچے ہیں, اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ وہ کوالٹی پولیس آفیسر ہیں. اور الحمدللہ ان کی نشو و نما, ان کی جو مدر نے ان کو پرورش کی ہے, وہ بالکل اپنی مثال آپ تھی, اور بہت کوالٹی کے ساتھ انہوں نے بہت بڑے ماہرانہ انداز کے ساتھ اس پورے پرابلم کو سالو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری لمبی عمر عطا فرمائے اور ڈھیر ساری ترقی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ جی. آپ رات کا اظہار سنا, انہوں نے شفقت صاحب کے لیے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے, اور شفقت صاحب نے کچھ کر کے دکھایا ہے. روزنامہ FIR, حق سچ کی آواز. وفاقی دارالحکومت کا کثیر الشاعت مقبول اردو اخبار, قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا آئینہ. جرم کے میدان سے شوبز کی دنیا تک کی خبر, وفاقی دارالحکومت کی آواز. روزنامہ FIR.